مفتی صاحب کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھو، جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ مرنے والا شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس دنیا سے منتقل ہو کر اس دنیا میں یعنی عالم برزخ میں آ گئے ہیں، اور اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہوتی ہیں کہ ہمارا گھر ہے، مکان ہے، رشتہ دار ہے، عزیز و اقارب ہیں، اور ہماری بہن بھائی ہیں، اور ہماری ایک فیملی ہے۔ اور یہاں تک کہ جب اس مردے کی روح نکل جاتی ہے نا، جب اس کو کفنایا جا رہا ہوتا ہے، دفنایا جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت وہ مردہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی جو روح ہوتی ہے وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور اس کے یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہمیں کفن پہنایا جا رہا ہے اور اب ہمارے جنازے کو اٹھایا جا رہا ہے۔ لہٰذا نیک بندہ تو یہاں تک کہتا ہے، جب اس کے جنازے کو لوگ اٹھاتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، جلدی مجھے لے کر کے قبرستان کی طرف چلو اور بہت جلد مجھے میرے اصلی ٹھکانے میں یعنی قبر کے اندر پہنچا دو، کیونکہ اس کو موت پر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا آگے ہونے والا کیا ہے، یعنی آگے آنے والے جو مرحلے ہیں وہ اچھے اس کے لیے ہیں، آسان ہیں یا سخت ہیں، مشکل ہیں، اس کو پہلے سے پتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ روح نکلنے وقت کی جو سختی ہے روح نکلنے کی، اسی سے مردے کو محسوس ہو جاتا ہے۔ تو مومن بندہ کہتا ہے مجھے جلدی لے کر چلو اور مجھے قبر کے اندر اتار دو، میرے اصلی ٹھکانے تک پہنچا دو۔ کیوں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا مومن کی قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، اور جو گناہگار فاسق فاجر بے نمازی انسان ہوتا ہے وہ چیخ چیخ کر یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگو تم مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہو، اے میرے بچوں، اور اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ کمایا اور ان کے لیے گھر مکان بنایا، اور اب تم ہمیں ہمارے گھر سے نکال کر اندھیری قبر کوٹری کے اندر کہاں ڈالنے جا رہے ہو۔ اسے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اپنی زبان حال سے کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اے لوگوں مجھے مت لے کر کے جاؤ۔ بہرحال اس کو جب قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب ہم قبر کے اندر ہیں، اور ہماری فیملی ہماری پچھلی دنیا میں جس میں ہم پہلے تھے وہاں ہماری فیملی اور ہمارے رشتہ دار موجود ہیں۔ یہاں تک کہ جب کوئی انسان اپنے کسی مردے کی قبر پہ جاتا ہے تو وہ مردہ اس قبر پہ آنے والے کو پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ ہمارا فلاں شخص ہے۔ اگر باپ قبر کے اندر ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ ہماری قبر پہ آیا ہوا ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا رشتہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے سزائیں بھگت رہا ہوتا ہے قبر میں، تو پھر وہ پہچان کر بھی اس کا کوئی توجہ اور دھیان اس کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، آپ قبر پر جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو۔ اس سے مراد وہ فرشتے جو قبر کے اندر ہیں اور وہ مردہ جو قبر کے اندر ہے، تو اس کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے۔ اچھا، وہ پھر وہاں سے یاد بھی کر رہا ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو جب وہ یاد کرتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، جب کوئی شخص اپنے کسی مرحوم کے لیے، مردے کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے نا، تو جب اس کے لیے وہ تحفہ بنا کر اس کو پیش کیا جاتا ہے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کو ایسی خوشی ملتی ہے اس وقت، اس سے پہلے ایسی خوشی اسے کبھی ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے جب کوئی بندہ کسی کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، جو اس وقت اس کو خوشی ملتی ہے، تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے، جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اسے یہ دنیا بہت یاد آتی ہے کہ ہم بہت عیش کی زندگی میں تھے، کیونکہ اس کے لیے وہ جنت تھی گناہگار کے لیے، تو وہ بڑا عیش، وہ سوچتا ہے کہ یار وہ ہماری جو لائف تھی، جو ہماری وہ زندگی تھی دنیا والی، وہ اس زندگی کو بہت یاد کرتا ہے۔ لیکن جو نیک بندہ ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، اور جو قبر عالم برزخ کی جو زندگی ہے، یعنی قبر کی زندگی جو ہے، برزخی جو زندگی ہے، وہ اس کے لیے جنت والی زندگی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ نیک بندے کے لیے قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اس کو جنت کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں قبر کے اندر محسوس کرتا ہے وہ نیک انسان۔ وہ جو نیک مردہ ہوتا ہے وہ بڑی راحتوں میں ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن، کوئی فکر پریشان نہیں کرتی، اور وہ نو ٹینشن رہتا ہے کہ بھائی وہ تو اس کے لیے قید خانہ تھی، اب وہ اپنی اس زندگی میں ہوتا ہے جس میں جو اس کا اصلی ٹھکانہ ہے، تو وہ اسی میں خوش رہتا ہے۔ اور کچھ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کو ایسے سلا دیا جاتا ہے کہ جیسے نئی نویلی دلہن ہوتی ہے، کچھ کی روحیں پرندوں کی پوٹوں میں رہتی ہیں۔ تو بہرحال نیک بندہ جو ہے وہ بڑی عیش آرام کی زندگی بسر کرتا ہے، اور اسے دنیا کی کسی طرح کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ اور جو گناہگار بندہ ہوتا ہے اس کو اپنی اس دنیا بھی بہت یاد آتی ہے، اور وہ قبر کی سختیوں سے بہت پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال جو اصل چیز ہے وہ عمل ہے، عمل پر یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ ہیں۔ اگر انسان کے عمل اچھے ہیں تو موت سے اچھا میسج کوئی نہیں، اور اگر انسان کے عمل خراب ہے تو موت سے برا اس کے لیے پیغام کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔